अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तज्ज़ियात में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल कंप्लीट की थी। इसी सिलसिले में आज हम क्लासिकल अप्रोच के रिमेनिंग 3 थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें लूथर गुलिक, पिफनर और डी वाइट शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम पर्सनैलिटीज़ जिनका भी हमने ज़िक्र किया, वो क्लासिकल अप्रोच के प्रोपोनेंट्स हैं। उनका अल्टीमेट फ़ोकस एडमिनिस्ट्रेशन को सियासत से दूर रखना था। क्लासिकल अप्रोच के प्रोपोनेंट्स समझते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्यूरोक्रेसी एक प्योर टेक्निकल काम है, लिहाजा इसमें टेक्निकल लोगों को आगे आना चाहिए और पॉलिटिशियंस को इससे दूर रहना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि विड्रो विल्सन, मैक्स वेबर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, पिफनर और डी वाइट सबके मिलते-जुलते आइडियाज़ हैं, एंड राइटली सो, क्योंकि दे आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द वेरी सेम क्लासिकल अप्रोच। Because this is the last video on the theories of classical approach to public administration, लिहाजा इन डिफरेंसेस को समझते हुए हम रिमेनिंग कंसेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, एंड दिस is the ultimate purpose of this channel. शुरू करते हैं विड्रो विल्सन से। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने 1887 में पब्लिश होने वाली अपनी मशहूर ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल अप्रोच की बुनियाद रखी थी। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि ही इज़ द वन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, और यही इनका सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट काम है, क्योंकि बाद में जितने भी इंडिविजुअल्स आए, उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझकर फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात की। तो हम अभी वेबर, फेयोल, गुलिक, पिफनर और वाइट के मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट्स को एक अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। We will take an example of a police station and see how these theories fit into it. स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर से। तो उन्होंने असल में और कुछ भी नहीं किया, बल्कि इस पुलिस स्टेशन का ओवरऑल डिज़ाइन पेश किया है। यानी इसी पुलिस स्टेशन की एग्जांपल को अगर हम देखें, तो वेबर ट्राइड टू गेट आंसर्स ऑफ के इसकी लीगल अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, और इस पुलिस स्टेशन को फॉर्मल बनाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही ट्राइड टू फिगर आउट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यानी ही गेव द आइडिया ऑफ हाउ टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डरली थ्रू हिज 7 रूल्स, इनको थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी हम कहते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो यहाँ पे रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि द फोकस ऑफ हिज थ्योरी इज ऑन द डिज़ाइन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इसी तरह इफ़ वी मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरी, आप लोगों को याद होगा कि हेनरी फ्योल ने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए मैनेजर्स का रोल निहायत ही अहम होता है। इसीलिए उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स भी बताए थे, दैट वी हैव again already have stated in our previous video.
یہاں مینیجر کا جاب ڈسکرپشن کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پولیس اسٹیشن کو ایس ایچ او ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا فیول کے نزدیک ایس ایچ او صاحب کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کا کور کام کیا ہے اور اسے کیسے آرگنائز کرنا ہے. یعنی ایس ایچ او اپنے پورے ہفتے کی میٹنگز یا انویسٹیگیشنز کو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں، اور اسی پلاننگ کو بہتر بنانے کے لیے ہنری فیول نے مینجمنٹ کے 14 پرنسپلز بتائے ہیں. تو یہاں فوکس مینیجر کے اپنے کور ٹاسک یا رولز پر ہیں. آئی ہوپ دس از کلیئر ناؤ. اب ہم لوتھر گولک کا آئیڈیا ڈسکس کریں گے کہ what he was trying to convey through his concept. اب لوتھر گولک صاحب نے کہا کہ ہنری فیول نے جو اپنا 14 پرنسپل پیش کیا تھا وہ بالکل ٹھیک انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. یعنی مینیجرس کو اپنے کور کام کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، دیٹ از ٹرو، لیکن اس کور کام کے علاوہ بھی باقی کاموں میں بھی ایک اسٹرکچرڈ طریقہ ہونا ضروری ہے. دس از وٹ لوتھر گولک وانٹیڈ ٹو ٹیل ٹو دی پیپل. اور اسی ٹیکنیک کو لوتھر گولک نے پوسٹ آپ کا نام دیا ہے، that we have already stated in our first video. یعنی ایس ایچ او صاحب نے صرف انویسٹیگیشن نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے تھانے کا بجٹ بھی اپروو کرانا ہے، نئے کانسٹیبلز یا سپاہیوں کی ڈیوٹی بھی شیڈیول کرنی ہے، دیٹ از واٹ وی کال اسٹافنگ، اور ڈیلی پروگریس رپورٹ تیار کر کے ڈی ایس پی یا ایس پی آفس بھی بھیجنا ہے، دیٹ از واٹ وی کال رپورٹنگ. تو یہاں فوکس مینیجر اپنے یہاں پہ جو فوکس ہے دیٹ از ناٹ اونلی آن دی کور ٹاسک آف دی مینیجر، بلکہ باقی سسٹمس کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے پر ہے. آئی ہوپ دس از کلیئر ناؤ. اسی طرح اب ہم سمجھتے ہیں کہ پفنر نے کلاسیکل اپروچ ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن میں کون سا آئیڈیا پیش کیا. پفنر کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل پروگریس کے لیے تھانے کے اندر کولیگز کے ساتھ ریلیشن اور تھانے کے باہر عوام کے ساتھ تعلق بہتر ہونا چاہیے. تھانے کے اندر کا ماحول بہتر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایس ایچ او اپنے سپاہیوں کی باتیں سنتا ہو تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہ سکیں، اور ان کی جائز ضروریات جیسے چھٹی یا میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو ان کا خیال رکھتا ہو. اس سے اوبیسلی کانسٹیبلز خوش ہو کر کام کریں گے. اسی طرح عوام کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی سٹیزن پریشانی میں تھانے آئے تو ایس ایچ او صاحب انہیں ڈرانے کے بجائے، جو کہ عموماً انڈیا پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے انفارچونیٹلی، ان کو تسلی سے سنیں تاکہ سٹیزنز کا پولیس کے اوپر ٹرسٹ بحال ہو. تو یہاں فوکس ہیومن مینجمنٹ اور پبلک ریلیشن پر ہے. سو ایک اچھا مینیجر ان دونوں ٹیکنیکس یعنی ایچ آر مینجمنٹ اور پبلک ریلیشن کو استعمال کر کے آرگنائزیشن میں گروتھ لے کے آ سکتا ہے. اینڈ دا لاسٹ انڈیویژول جسے ہم کلاسیکل اپروچ میں پڑھیں گے دیٹ از ڈی وائٹ. انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان کی ایک کافی مشہور بک ہے. سو دیٹ از ویئر وی آر ریفرنگ ٹو. ڈی وائٹ صاحب ایک ریشنل اور بڑے لاجیکل تھنکر تھے، لہٰذا
ان کا فوکس مینیجرس کو پریکٹیکل اور ایفیشینٹ بنانے پر تھا۔ ڈی وائٹ کہتے تھے کہ کتابی باتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مینیجر فیلڈ میں کتنا پریکٹیکل اور ایفیشینٹ ہے۔ ڈی وائٹ کے مطابق ایک اچھا ایس ایچ او وہ نہیں جو صرف پولیس رولز کی کتاب ریڈ کر کے بیٹھا ہو، بلکہ ایک اچھا ایس ایچ او وہ ہوگا جسے آن گراؤنڈ اپنی جورسڈکشن کا پتہ ہو اور اپنے علاقے میں ہونے والے کرائم ٹائپس کا بھی اس کو اندازہ ہو۔ لیٹ سے اگر روڈ کے اوپر کوئی اسٹرائک یا مظاہرہ ہو رہا ہو تو ایس ایچ او صاحب سپاہیوں کی کیلکولیٹڈ ڈپلائمنٹ کرے تاکہ کم سے کم نقصان کے ساتھ معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فوکس کتابی باتوں سے زیادہ فیلڈ کے تجربے، کامن سینس اور ریسورس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن پر ہے تاکہ آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی نظر آئے۔ That is all. I hope that all the theories of classical approach are now clear to you. So in the next video, we will discuss the F.W. Taylor scientific approach to public administration in detail. Till then, Allah Hafiz.